معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں، سب ہیڈنگ قصر بیدی۔ قصر الباہیہ سے باہر نکلے تو ہم نے قصر بیدی کا رخ کیا۔ ایک گلی مڑے تو قصر بیدی جا پہنچے۔ اس محل کے افسانے تو بہت سنے تھے، لیکن اس کے مین گیٹ پر پہنچے تو سامنے کھنڈرات نظر آئے۔ ایک کھوکھلا نما کیبن سے 20 دینار کے 2 ٹکڑے خریدے اور اندر چلے گئے، جہاں ہمارے سامنے محل نہیں بلکہ ایک محل کے کھنڈرات تھے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ کھنڈرات بتاتے ہیں کہ عمارت اچھی تھی، یہاں بھی کچھ یہی معاملہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک وسیع علاقہ ہے جس کے چاروں طرف کسی شاندار محل کے کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے، دیواریں اپنی اصلی حالت میں، جبکہ چھت اور فرش اکھڑا ہوا تھا۔ اس معمے کو حل کرنے کے لیے میں ادھر ادھر معلومات دیکھ رہا تھا کہ ایک بورڈ پر اس کی تمام تفصیلات لکھی ہوئی نظر آئیں۔ یہ محل 1578 میں سلطان احمد بن منصور نے تعمیر کروایا تھا۔ 360 کمروں پر مشتمل جب یہ محل تیار ہوا تو اپنے زمانے کا ایک نادر نمونہ اور بہت ہی باکمال تھا۔ اس کی طرز تعمیر اندلسی تھی۔ ملک کے باکمال کاریگروں نے اسے تعمیر کیا اور پھر تعمیراتی ساز و سامان بھی دور دور سے لا کر استعمال میں لایا گیا تھا۔ کھنڈرات سے معلوم ہوتا تھا کہ محل ایک وسیع قطع اراضی پر پھیلا ہوا تھا، جس کے چاروں طرف کمرے، ہال اور رہائش گاہیں تھیں، جبکہ درمیان میں بہت بڑا تالاب تھا جو اب بھی موجود ہے۔ تالاب محل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک عین درمیان میں مستطیل شکل میں تھا، جس کے بیچوں بیچ پانی کے فوارے تھے۔ تالاب کے دونوں کناروں پر سنگ مرمر سے مرصع راستے تھے، جن کے ایک طرف تالاب اور آبشاریں اور دوسری طرف باغات تھے۔ قصر بیدی کے باغات آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، جن میں سنگترے، بادام اور زیتون کے درخت موجود ہیں۔ باغ 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ کہتے ہیں کہ ان باغات میں دنیا کے مختلف درخت اور پھول موجود تھے۔ باغات کو کچھ اس ترتیب سے تیار کیا گیا تھا کہ جب شاہی خاندان کے لوگ چہل قدمی کرتے تو ان کے ایک طرف خوبصورت فوارے جبکہ دوسری طرف رنگا رنگ پھول مہک رہے ہوتے تھے۔ یوں ماحول انتہائی خوبصورت بن جاتا، جس میں شاہی خاندان محظوظ ہوتا تھا۔ قصر بیدی سیدین حکمرانوں کی یادگار ہے۔ روایت ہے سیدین نے جب پرتگالی حکمرانوں کو عبرتناک شکست دی تو جو مال غنیمت اور غلام ہاتھ آئے انہیں فروخت کر کے یہ محل تعمیر کروایا گیا تھا۔ یہ کہانی بھی دلچسپ ہے۔ ہوا یہ کہ عبد الملک کو سلطنت عثمانیہ کی مدد سے حکومت ملی تو اس کے بھتیجے ابو عبداللہ نے پرتگال کے بادشاہ سے مدد مانگی کہ حکومت میرے چچا سے چھین کر مجھے دی جائے۔ پرتگالی بادشاہ تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ کسی بہانے مراکش میں اپنے پاؤں مضبوط کرے، چنانچہ وہ فوجیں لے کر مراکش آ پہنچا، جہاں 4 اگست 1578 میں جنگ شروع ہوئی۔ ایک طرف مراکش کا بادشاہ عبد الملک، جس کی فوج میں اندلس سے نکالے گئے تھے وہ مسلمان بھی شامل تھے جن کے آباء و اجداد کو بے دردی اور بے سر و سامانی کی حالت میں اندلس سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف پرتگال کا بادشاہ اور ابو عبداللہ خون ریز جنگ میں پرتگال کا بادشاہ اور ابو عبداللہ مارے گئے، ان کی بھاری فوج قتل اور قیدی بنا لی گئی۔ اس دوران مراکش کا بادشاہ بیمار ہوا اور فوت ہو گیا کہ اس کے چھوٹے بھائی احمد منصور نے حکومت سنبھالی اور فتح کے طور پر قصر بیدی تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو 25 سال کے عرصے میں مکمل ہوا تھا۔ ہم نے گھوم پھر کر محل کے در و دیوار دیکھے۔ مختلف جگہوں پر سیاحوں کے لیے بورڈ پر تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ جب احمد منصور کے خاندان، جو تاریخ میں سیدین کے نام سے مشہور ہے، یہ اپنا نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرتے تھے، جس کی وجہ سے سید کہلاتے تھے، کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد کے حکمرانوں میں سلطان اسماعیل نے حکم جاری کیا کہ اس محل کے در و دیوار میں نصب قیمتی چیزیں اکھیڑ کر انہیں فیض کے قریب میکنس کے مقام پر زیر تعمیر محل میں لگائی جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور ایک محل کو اجاڑ کر دوسرے کو پر رونق بنایا گیا۔ آج میکنس والا محل بھی مسمار ہو چکا ہے۔ بورڈ پڑھ کر حیدر علی آتش کی طرح سوچنے لگا، نہ گورے سکندر نہ ہے قصر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔
جبکہ شمیم کہنے لگی، جب حکمران اس طرح کے حکم جاری کرتے ہیں تو وہ اپنا اور قوم کا مستقبل بھول جاتے ہیں۔ اگر یہ محل اپنی اصل حالت میں ہوتا تو دنیا کا خوبصورت ترین محل ہوتا۔ اس کے برعکس الحمرا کا محل بہت پہلے تعمیر ہوا، جس کی اہل اندلس نے حفاظت کی اور آج وہ کروڑوں کما رہے ہیں، جبکہ اہل مراکش آج اپنے محل کو دیکھ کر جہاں دکھی ہوتے ہیں وہاں دنیا بھر کے سیاح بھی سلطان اسماعیل کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے۔ جب میں سلطان احمد منصور کے محل کے کھنڈرات دیکھ رہا تھا تب میں سوچ رہا تھا کہ اس محل سے تو اس خاندان کی قبریں زیادہ محفوظ رہیں جنہیں اسی سلطان اسماعیل نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرنے کی خاطر اس کے ارد گرد دیوار تعمیر کر کے انہیں گمنامی میں ڈال دیا تھا۔ لیکن یہ گمنامی مزارات کے لیے سود مند ثابت ہوئی، جو اپنی اصل حالت میں قائم رہے، اور پھر گزشتہ صدی میں ایک فرانسیسی نے انہیں ڈھونڈا اور آج وہ مزارات سیدین کے نام سے مشہور ہیں، جہاں ہر روز ہزاروں سیاح حاضری دیتے ہیں۔ سب ہیڈنگ یہودی بستی۔ ہم قصر بیدی سے نکلے تو یہودی بستی میں جا پہنچے۔ یہ علاقہ ملا کہلاتا ہے۔ جب قصر بیدی وجود میں آیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بستی بھی وجود میں آئی۔ میں نے ایک بات پر غور کیا کہ کرتبہ غرناطہ سے لے کر مراکش تک جب مسلمان عروج پر تھے تب یہودی ان کے ساتھ ساتھ رہتے، بلکہ شاہی محلات کے ساتھ ہی اپنی بستیاں بساتے رہے تاکہ بادشاہ وقت کی جی حضوری بھی ہو جائے اور وقت ملتے ہی اپنا مطلب بھی نکال لیا جائے۔ اس مطلب پرستی کے باوجود مسلمان بادشاہوں نے اسلام کے نظریہ مساوات پر پورا عمل کرتے ہوئے رنگ، نسل اور مذہب سے بالا ہو کر کام کیے، بلکہ اندلس میں یہودیوں کی وزارت کے قلم دان بھی سونپے گئے تھے۔ یہودی تجارت پیشہ لوگ تھے، چنانچہ قلعہ کے قریب رہ کر انہوں نے سیدین کے ساتھ اس قدر تعلقات استوار کر لیے تھے کہ جلد ہی انہوں نے شاہی خاندان کے مالی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس زمانے میں شکر سازی پر مکمل کنٹرول مراکش کا تھا اور شکر اسی راستے سے ہوتی ہوئی یورپ پہنچتی تھی، چنانچہ یہ کاروبار یہودیوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ جب دنیا میں بینکاری کا زمانہ آیا تو اس بزنس میں یہودی پیش تھے، جنہوں نے شہر میں بینک قائم کر کے مالی بالادستی قائم کر رکھی تھی۔ شکر اور بینکاری کے ساتھ ساتھ سونے کی تجارت بھی یہودیوں کے پاس تھی۔ آج مراکش کی بجائے پوری دنیا میں سونے پر ان کی اجارہ داری ہے۔ آج بھی دنیا میں گولڈ سمتھ خاندان برطانیہ بلکہ یورپ اور امریکہ میں آباد ہیں۔ یہ سونار خاندان یہودی ہیں۔ کسی زمانے میں مراکش کا یہودی محلہ بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی جاتی رہی۔ جب مسلمانوں کا زوال آیا اور پھر قصر بیدی کو بھی اکھاڑ دیا گیا تو شہر کی رونق ماند ہونے لگی۔ ایسے میں فصلی بیڑوں نے اپنا سامان باندھا اور کسی اور جگہ جا کر اپنا جال پھیلایا۔ آج ملا نامی اس بستی میں یہودیوں کا صرف نام ہی ہے، حقیقی طور پر کوئی یہودی اس بستی میں رہتا نہیں۔ سب ہیڈنگ مراکش کے بازار۔ مراکش جائیں اور بازاروں میں نہ گھومیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ مراکش کی سیاحت میں بازار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آپ جدھر بھی جائیں گھوم پھر کر شہر کے مرکز میں آ جائیں گے۔ جہاں بازار ہیں، کھلے کھیل تماشے ہیں اور ہر رنگ، نسل اور ملک کا سیاح نظر آئے گا۔ سب کا اپنا اپنا انداز۔ یورپی جوڑے یہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے نظر آتے ہیں۔ کمال کی یہ مخلوق ہے جنہیں افریقہ کی تپتی دھوپ اور شدید گرمی بھی الگ نہیں کر سکتی۔ اس کو کہتے ہیں محبت زندہ باد۔ انہیں اگر کوئی جدا کر سکتا ہے تو ان کا اپنا دل۔ جب دل بھر جاتا ہے تو پھر سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر یہ جا وہ جا کے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عرب اپنے انداز میں نظر آتے ہیں۔ پہلے تو یہ بیویوں کے بغیر ہی اپنے مردانہ گروپس میں گھومتے پھرتے ہیں، اور خوش قسمتی سے اگر کوئی بیوی بچے ساتھ لے آئے تو ان کی بیگمات 10 قدم پیچھے پیچھے اس طرح چلتی نظر آتی ہیں جس طرح دیہاتی ماحول مال مویشی کو رسی سے باندھ کر پیچھے پیچھے چلاتے ہیں۔ سیاح اپنے لباس سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ مراکش بلکہ عرب کے بہت سے ممالک جن میں لیبیا، مصر، شام، فلسطین، عراق، ایران اور ترکی کے مرد انگریزی لباس پتلون اور قمیض میں، جبکہ خواتین بھی انگریزی لباس پہنتی ہیں، لیکن فرنگی لباس کو اسلامی تڑکا لگانے کے لیے یہ سر کو اسکارف سے ڈھانپ کر حجابی بن جاتی ہیں، جبکہ
عرب کے بدو اپنے روایتی لباس میں نظر آتے ہیں۔ مراکش میں مجھے کچھ سوڈان کے لوگ بھی نظر آئے جو دبلے پتلے دراز قد اونٹوں کی طرح مچل مچل کر چل رہے تھے۔ انہوں نے لمبے چوغے نما کرتے پہنے ہوئے تھے۔ لباس کا رنگ بھی بھورا اونٹ کی رنگت سے ملتا جلتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ ماحول کا انسانی مزاج پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ برطانیہ، جہاں کا موسم اکثر ابر آلود رہتا ہے، وہاں کے لوگوں کے مزاج بھی دھیمے اور یہ لباس بھی نیم رنگ کے پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جن ممالک میں دھوپ زیادہ چمکتی ہے، وہاں کے باشندوں کے لباس اور مزاج بھی شوخ اور بھڑکیلے ہوتے ہیں۔ مراکش میں جامعہ الفنا کے ارد گرد بازار ہی بازار ہیں۔ میں نے اس طرح کے قدیمی بازار دمشق میں الحمدیہ، بغداد میں علی بابا، مصر میں خان الخیل اور استنبول میں گرینڈ بازار دیکھے ہیں۔ ان سب میں استنبول کا گرینڈ بازار سب سے منفرد ہے، جہاں 4000 دکانیں ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن دمشق، بغداد اور مصر کے بازار بھی کچھ کم نہیں، جہاں وہی زمانہ قدیم کا ماحول ایک ساتھ کتار در کتار دکانیں، دکاندار تھڑوں پر بیٹھے گپ شپ لگاتے اور خوش باش نظر آتے ہیں۔ مراکش کے بازار بھی پر رونق ہیں، جن میں دنیا کے دوسرے ممالک کے قدیمی بازاروں کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن مجھے مراکش کے بازاروں میں برصغیر کا عکس زیادہ نظر آیا۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ بالکل اسی طرز کے بازار، خرید و فروخت میں بھی وہی تکرار اور گاہک کو قابو کرنے کے انداز بھی ایک جیسے، حتیٰ کہ دکانوں کے سامنے دھوپ روکنے کے لیے جو چھجے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی برصغیر کے بعد یہاں مراکش کے بازاروں میں سب سے زیادہ دیکھے۔ میں بیگم کے ساتھ مراکش کے بازار میں پہنچا تو سوچنے لگا، بیگم اگرچہ شاپنگ کی رسیہ نہیں، لیکن اس بیماری کا دورہ کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک کیفیت کا نام ہے جو لا علاج ہے۔ خواتین تو شاپنگ کی دیوانی، بلکہ کافی حد تک بیچاریاں بدنام بھی ہیں، لیکن دانا کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔